الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لاکھوں سلام اس آقا پر خود لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ رخ موڑ دیے. درود شریف پڑھ لے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم و مکرم عزیز ساتھیوں دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسلام نصیب فرمایا، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا. یہ بہت بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر ہوا ہے. حدیث شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ کائنات کا جو پورا کا پورا نظام ہے وہ صرف اور صرف اس وقت تک باقی ہے جب تک اس زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے. جب اس زمین سے اس دھرتی سے اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو گئے، یہ سارا کا سارا نظام کہ ہواؤں کا وقت پر چلنا، سورج کا وقت پر نکلنا، بارشوں کا برسنا، کھیتی اور باڑیوں سے تمام پھل فروش پیدا ہونا، اور اسی طرح پھل کا پھول کا پتیوں کا پیدا ہونا، یہ سارا کا سارا نظام اللہ تعالیٰ اس عظیم ہستی کے ذریعے
یا اس عظیم ہستی کے لیے چلا رہے ہیں جو اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ کا نام یہ اس پہ ذاتی ہے، بڑا نام ہے، اس لیے کہتے ہیں اہل اللہ ہوتے ہیں خانقاہوں میں، تو وہ اللہ اللہ کراتے ہیں، ذکر اللہ، لفظ اللہ ہی کی رٹ لگا دیں تاکہ انسان کے دل و دماغ میں یہاں تک کہ ایک سانس میں اللہ بس جائے۔ میرے استاد محترم علیہ الرحمہ یوں کہتے ہیں کہ ایک اللہ والوں سے میری ملاقات ہوئی تو میں جب ان کے پاس گیا تو وہ سوئے ہوئے تھے، تو سونے کی حالت میں بیٹھ گیا ان کے پاس، تو سانس میں بھی مجھے سنائی اللہ اللہ دیا کہ سو رہے ہیں، سونے میں جو سانس کی آواز نکل رہی ہے اس سونے کی آواز میں بھی اللہ اللہ کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ اور حقیقت بات یہی ہے کہ اللہ کا دھیان اور اللہ کا ذکر اتنا اپنے ذہنوں میں یا اپنے کیا کہتے ہیں سانسوں کے اندر اتنا بسا لے کہ آپ جو بھی کہیں جو بھی کرے لفظ اللہ آپ کے ذہن و دماغ میں ہو۔ حضرت نعمان شبلی علیہ الرحمہ بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے بزرگ ہیں، کتابوں میں واقعہ لکھا کہ لوگوں نے ان کو مجنون کہنے لگے کہ یہ تو دیوانہ ہو گیا، یہ تو پاگل ہو گیا، یہ تو مجنون ہے، تو لوگ پتھر مارتا، کوئی ڈھیلا مارتا، ستاتا ان کو۔ تو ایک دن کیا ہوا، شریر لوگوں نے ان کو تیر مارا، تیر سے جیسے تیر مارا ان کے جسم سے خون نکلا، خون نکل کر زمین پر گرا تو وہ بھی اللہ بن گیا، خون کے قطرات بھی اللہ بن گئے۔ یہ فضائل اعمال میں بھی واقعہ لکھا کہ نعمان شبلی علیہ الرحمہ کہ یہ کہیں کہ سانسوں میں ان کے خون میں ایک ایک قطرے میں اللہ رب العالمین کا دھیان اور اللہ کی ذات اور اللہ کا یہ اسم ذاتی نام بچ گیا اور بس گیا۔ اور جب آدمی انسان اللہ اللہ کرتا ہے، ذکر اللہ میں لگتا ہے تو اس کی کیفیت بدلتی ہے، لوگ تو اس کو مجنون خود ہی کہنے لگے، دیوانہ کہنے لگے کہ اس کو کسی کی پڑی پڑی، اسے تو اللہ سے تعلق جڑ گیا، اب وہ مخلوق کی پرواہ نہیں کرتا کہ مخلوق کیا کہے گی، بھائی کیا کہیں گے، بہنیں کیا کہیں گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، نہیں، کسی کی پرواہ نہیں، صرف اللہ راضی ہے تو میں راضی، اللہ راضی نہیں ہے تو میرا کوئی بھی عمل اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ لوگ جو مرضی کہتے رہے، لوگ دیوانہ کہتے رہے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، دیوانہ میرے نبی کو نہیں کہا گیا۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون، مجنون میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مجنون کہا، تکلیف نہیں ہوئی ہوگی میرے پیارے نبی کو۔ آج میں کسی کو مجنون کہوں، دیوانہ کہوں تو چڑھ کے آئے گا غصے کی وجہ سے کہ مجھے دیوانہ کہتا ہے۔ وہ جو کائنات کی پوری کائنات کا سردار، تمام نبیوں کا امام، تمام رسولوں کا امام، تمام نبیوں میں سب سے بڑے نبی، اس کو لوگوں نے مجنون کہا، دیوانہ کہا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن نبوت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک موقع پر تو لوگوں نے، ایک موقع پر نہیں، قرآن کریم نے نقل کیا، ساحر نے کہا کہ یہ تو ایسا بنتا ہے کہ جادو کرتا ہے۔ ایک موقع پر آپ کو وما هو بقول شاعر، شاعر بھی کہا۔ ایک موقع پر آپ کو وما هو بقول کاہن، کاہن بھی کہا۔ ساحر، کاہن، شاعر، مجنون، اس طرح کے الفاظ کفار مکہ نے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہوتا رہا آپ اپنے پیچھے نبوت پہ پیچھے آ گئے۔ ہم ہیں عزت دینے والے، واللہ یعصمک من الناس، پیارے نبی کو تسلی دی کہ اے میرے محبوب پیغمبر، ان دشمنان مکہ سے ہم ہیں حفاظت کرنے والے، ہم ہیں آپ کی جان کی حفاظت کرنے والے، آپ گھبرائے نہیں، ہم ہیں تمہارے خالق بھی مالک بھی، ہمیں معلوم ہے ہم نے تمہیں اپنا محبوب
محبوب بنایا، اپنا پیارا بنایا۔ یعصمک من الناس، لوگوں سے ہم بچائیں گے، لوگوں سے ہم حفاظت کریں گے تمہاری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا ہے۔ ایک موقع کا واقعہ، جا رہے ہیں آپ علیہ السلام، جاتے جاتے ایک بوڑھی عورت اپنی لکڑیاں بھر کے اپنے باندھ کے رکھی ہے اور سوچتی ہے کہ کوئی مجھے آئے اٹھانے والا اور میرے سر پر اٹھا کے اس کو میرے گھر تک پہنچوا دے تو میں اس کا احسان اور شکر ادا کروں گی، یا میں اس کو مزدوری دے دوں گی، میں جان نہیں سکتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا، یہاں تک کہ اس لکڑیوں میں اپنے کھانے کا سامان، پینے کا سامان، اپنا تمام کا تمام سامان باندھ لیا اور کہنے لگی میں اس جگہ میں نہیں رہنا، مجھے دوسری جگہ جانا ہے۔ پیارے آقا کا گزر وہاں سے ہوا، وہ سارا کا سارا سامان اور ساری لکڑیاں سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر اٹھا لیا اور کہنے لگے اماں بتاؤ مجھے یہ کہاں پہنچانا ہے؟ کہنے لگی مجھے فلاں بودے میں اور دور جا کے میرے وہاں رہنا ہے۔ جب چلے گئے اور جانے کے بعد اماں پوچھتی ہے بیٹا تمہاری مزدوری کیا ہے، پیسے بتائیے کتنے دینے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اجرت کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کے تعاون احسان کیا، آپ کا سامان لا کے رکھ دیا، مجھے کسی کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ اخلاق پیارے آقا کے اس بوڑھی عورت میں دیکھے وہ کہنے لگی بیٹا مجھے تم بڑے شریف لگتے ہو، بڑے نیک لگتے ہو، تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ پیارے آقا نے پوچھا بتائیے نا کیا بات ہے؟ تمہیں معلوم ہے؟ وہ بوڑھی عورت کہتے تمہیں معلوم ہے میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ کہ نہیں مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے وہ بوڑھی عورت کہتی ہے میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ مکہ میں ایک شخص اس کا نام محمد ہے، وہ جس سے باتیں کرتا ہے، جس کو اپنے دین کی دعوت دیتا ہے وہ اپنا کر لیتا ہے، تو اس سے بچے رہنا۔ بوڑھی عورت کہتی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہ تھی کہ اس سے بچ کے رہنا، تو مجھے بڑا شریف لگتا ہے، بڑا نیک بچہ لگتا ہے، مجھے نہیں معلوم مجھے بھی وہ اپنا بہکا لے، پھسلا لے، اپنے بڑوں کا دین چھوڑنے کو کہتا ہے، شرکیات سے بنا اور تمام لوگوں کے دینوں سے، لوگوں کی باتوں سے روکتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بڑی اماں وہ محمد میں ہی ہوں، وہ میں ہی ہوں، بس وہ بوڑھی عورت تھی۔ ادھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اتنے اعلیٰ اخلاق والے، اتنا عمدہ اخلاق والے کہ ایک بھاری وزن دار سامان دوسرے لوگ ہوتے تو پتہ نہیں کتنے پیسے مانگتے، اور میرا سامان میرے گھر تک پہنچانے والے کوئی جھوٹا آدمی نہیں ہو سکتا، ساحر نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں بھی کلمہ پڑھ کر اسلام میں آنا چاہتی ہوں۔ فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا اور دار اسلام میں آ گئی۔ تو یہ اعلیٰ اخلاق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے امت کو، اور لوگ اسلام کیوں در آ گئے۔ اب دیکھیں ایک واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نبوت کا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، مجھے رسول بنایا، میں اللہ کا فرشتہ، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اللہ مجھے جو وحی کرتے میں تمہیں بتاتا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ یہ باتیں کہی جب آپ علیہ السلام نے اور دعوت دین کا غلبہ ہوتا 1 2 3 4 5 چند ہی دنوں میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو لیکن جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے ابو جہل وغیرہ، ان کو اپنی چودراہٹ، اپنا بڑاپن، اپنی تمام کی تمام کہیں ہماری نیچی نہ ہو جائے، اس غرض سے کہ ہم چھوٹے نہ ہو جائے، کیونکہ اسلام میں تو سب برابری ہے۔ ایک موقع پہ تو آگے کہا کہ یہ غریب لوگوں کو ہٹا دو مجلس سے، ہم امیر لوگوں کو پہلے دین کی دعوت دیا کریں، غریبوں کو ہٹاؤ، ہم ہیں اسلام قبول کرنے والے۔ اللہ نے کہا نہ غریبوں کو نہیں ہٹانا، غریب اور امیر سب کے سب برابر ہیں، سارے کے سارے لوگ اسلام میں برابر ہیں، سارے کے سارے احکام بھی امیروں کے لیے بھی غریبوں کے لیے بھی برابر ہیں، سوائے حج اور زکات کے۔
حج اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس مال ہے، زکوٰۃ بھی اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ تمام کے تمام غریب اور امیر سب برابر ہیں۔ اور میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، آج مجھے بتاؤ حج کے لیے پیسے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، حج نہیں کرتے، ان کا تو درجہ ہی غریبوں میں مل گیا۔ حج کے پیسے ہو گئے، غریب کے پاس وہ مال نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن مال والے کے پاس مال ہونے کے باوجود وہ حج نہیں کرتا تو وہ تو غریبوں کے زمرے میں آ رہا ہے، وہ تو غربت میں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمام کے تمام احکام اسلام میں کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا ہے، سب برابر ہے، ہماری سب میں کوئی مالدار ہے تب، غریب ہے تب، سب برابر۔ اسلام میں فرمایا نہ تو کسی عربی کو عجمی پر یا عجمی کو عربی پر، نہ کالے کو گورے پر نہ گورے کو کالے پر، کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی۔ جس کا تقوی جس کا درجے کا ہوگا وہی اللہ کے یہاں بڑا مقبول ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ، دعوت دین دیتے رہے، لوگوں نے ستایا، تکلیفیں دی، صحابہ کو ستایا، آپ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن جب دین کی دعوت دی نا مکہ المکرمہ میں اور لوگوں کو اسلام کی بات بتائی نا اور اللہ کی طرف جوڑنے کی بات کی نا تو لوگوں کے ذہنوں میں تو کھٹکا پیدا ہوا، یار کوئی تو بات ہے، اور صحیح بات ہے کہ جو سارے کے ساروں کو چھوڑ کے ایک اللہ کی طرف بلاتا، کوئی تو بات ہے۔ چنانچہ ایک بچہ تھا، اس کا نام تھا عبداللہ نام ایک بچہ تھا، اس کے ابا کا انتقال ہو گیا بچپن میں، چھوٹا معصوم تھا بچہ، اب یہ بڑا ہوا تو اس کے کانوں میں بھی اسلام کی خبر پہنچی، محمد رسول اللہ کی دعوت پہنچی، اور کہنے لوگوں میں چرچے ہوتے، ہم بھی تو کرتے ہیں اپنی گلی چوراہوں میں کہ وہاں ایسے فلاں گاؤں میں ایسے، فلاں شہر میں ایسے باتیں ہوتی ہیں، اور چرچے ہونے لگے۔ اس کے دل میں اللہ نے اس کے سینے کو ایمان کے لیے کھولا، تو کہتا ہے میں تو اس ہستی سے جا کر ملوں گا، لیکن پورا کا پورا گھر اسلام پر نہیں ہے، کفر اور شرک میں۔ چنانچہ کہتے ہیں عبداللہ، نام عبداللہ رکھا ماں باپ، کہتے ہیں کہ تھوڑے بڑے ہونے کے بعد چچا کی پرورش میں تھے، چچا نے ان کو بہت سارے اونٹ، بہت ساری بکریاں، اور جو مکہ کا دستور تھا یہ مال اور زر سمجھا جاتا تھا، دولت سمجھی جاتی تھی، یہ بہت سارا گھر ور سب دے دیا کہ لو بیٹا اپنا کماؤ اور کھاؤ اور اپنا زندگی گزارنا شروع کرو۔ چنانچہ گزارتے کلمہ توحید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچنے کے بعد ایک دن چھپتے بہت دن گزر گئے، ایک دن آ کے کہنے لگے اماں میں تو محمد رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں اور ان پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اپنی امی کو جا کے کہا، امی کہتی ہے نا وہاں نہیں جانا، آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، یہ مکہ میں، وہاں نہیں جانا بیٹا۔ چچا کے پاس بات پہنچ گئی، جنہوں نے پرورش کی، جنہوں نے پالا پوسا بڑا کیا، جنہوں نے اونٹ دیے، بکریاں دی، گھر دیا، زمینیں دی، چچا کے پاس خبر پہنچی، چچا کہنے لگے نا ہرگز ان کے پاس نہیں جانا، ہرگز تم نے اسلام نہیں قبول کرنا، جو ہمارے ابا کہہ کے کرے، جو ہمارے دادا کہہ کے کرے، جو ہماری امی کہے، ہم نے تو اسی کے مطابق کرنا ہے۔ چنانچہ وہ بیٹا عبداللہ قربان جائیے اور اس کے کلمات کو کہتے ہیں کہ آپ کی یہ دولت، یہ اونٹوں کی دولت، یہ بکریوں کی دولت، یہ تمام کی تمام دولت تم ایک طرف رکھ دو، مجھے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ چنانچہ کہتے ہیں وہی کہا یہ اونٹ تم حوالے کرو، یہ بکریاں تم حوالے کرو، یہ گھر تمہارا، میں نے نہیں لینا۔ جس زندگی میں کلمہ ایمان نہ ہو، کلمہ توحید نہ ہو، محمد رسول اللہ کی زیارت نہ ہو، میں کیسے اس کو قبول کر لوں؟ چنانچہ اسی وقت روانہ ہو گئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں چچا نے اور اماں نے دشمنی اتنی، دیکھو جسم پہ جو کپڑے تھے وہ بھی اتار لی کہ تم آ جائے گا، غربت کی زندگی گزارے گا، وہ بھی اتار لی۔ جو کہتے ہیں ایک چادر
ایک کمبل لیا، اس سے اپنا سطر ڈھانپا، کپڑا بھی جسم پر نہیں تھا، اللہ کی قسم۔ روایت میں موجود ہے مدارج العلوم کتاب، اس میں واقعہ لکھا کپڑا بھی جسم پر نہیں۔ ابھی تک یہ دیکھو کتنا مالدار، کتنا اونٹوں کا مالک، زمینوں کا مالک، بکریوں کا مالک، لیکن کلمے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے آج یہ اس کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ پورا جسم ڈھک سکے۔ صرف سطر چھپانے کے لیے ایک کمبل اس کو ملا اور فوراً نکل گئے۔ نکلنے کے بعد صبح فجر کے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، یا رسول اللہ میں ایسے میرے ساتھ معاملہ ہوا۔ آپ نے رسول سینے سے لگایا، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اس کو پڑھایا، اور اصحاب صفہ جتنے ساتھی تھے ان میں کو شامل کر لیا۔ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ایک دن کیا ہوا، مسجد میں بیٹھ کر زور زور سے اللہ اللہ کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ زور زور سے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ مسجد میں سارے نمازی نماز پڑھتے ہیں، کوئی تلاوت کرتا ہے، کوئی تسبیحات کرتا ہے، یہ اللہ اللہ کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتا، کسی کو تکلیف نہیں، آپ اپنا ذکر کریں، تسبیحات کریں، لیکن دوسرے کو تکلیف نہ ہونا ہے۔ حضرت عمر کو غصہ آیا اور فوراً ٹوکا، عبداللہ زور زور سے ذکر نہ کرو کہ لوگوں کو تکلیف ہو، لوگ تلاوت میں مشغول ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، عمر نہ عبداللہ کو کچھ نہ کہنا، تمہیں نہیں معلوم انہوں نے میری محبت میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے ماں باپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے مال و دولت کو، سب کو چھوڑ دیا، اس کو کچھ نہ کہنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو ایسے لگایا، اور ایک غزوے میں، غزوہ تبوک کا موقع آیا، اور کہنے لگے یا رسول اللہ کے رسول سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جہاد میں جاؤں، شہید ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ جاؤ، ایک لکڑی لے کر آؤ، لکڑی، ایک پتا، ٹہنی، لکڑی کی ٹہنی لے کے آئے، اور آپ نے اس پر کچھ دعا اور کلمات پڑھے اور کہا اس کو یہاں ہاتھ میں باندھو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو جنگ میں جانا چاہتا ہوں، میں شہادت چاہتا ہوں، شہید ہونا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا اگر آپ کو بخار بھی آئے گا نا، آپ کو اگر بخار بھی آئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت ہی کی موت نصیب فرمائے۔ چنانچہ کہتے ہیں یہ گئے ایک غزوے میں اور ان کو بخار آیا اور بخار ہی میں انتقال ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی یا رسول اللہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام آئے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں حضرات قبر میں اترے، اور قبر میں اترنے کے بعد ابو بکر و عمر نے حضرت عبداللہ کو قبر میں اتارا، اور اتارنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں قبر میں اترے اور فرمایا عبداللہ کو میرے قریب کر دو، میرے قریب کر دو۔ کیوں؟ اس بندے نے میری محبت میں، اسلام کی محبت میں اس نے سب کچھ قربان کر دیا، کسی کو نہیں دیکھا، صرف ایمان کی محبت، ایمان اور یقین اس چیز پر بنا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا وہ برحق ہے، اس کو سب یقینی ہے۔ حضرت عبداللہ نے سب کچھ قربان کر دیا۔ آج ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغوں میں یہ بات آتی ہے اور آنی چاہیے کہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے سارے دنیا کے لوگ حیران پریشان کہ کیا ہوا، کیسے ہو گیا، اتنا بڑا نظام، سارا کا سارا نظام، سارا انقلاب آ گیا۔ ایمان میں طاقت ایسی ہے، انقلاب آتا ہے، بدلاؤ آتا ہے، چینجنگ تو آنا ہے۔ اب میرے ابا ادھر کو پیشاب کر کے گئے تو میں بھی کرنے لگوں، کوئی آ کے کہتا ہے نہیں بھائی ادھر نہیں کرنا پیشاب، جی میرے ابا کر کے گئے۔ تو پیارے آقا نے تو منع کیا ہے کہ مشرق کی طرف، قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب پخانا نہ کیا جائے، نہ استقبال کیا جائے، نہ استقبال کیا جائے۔
تو اسی لیے ہم سب کے لیے، کائنات کے لیے، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے اور اللہ رب العالمین کا ذکر اور اس کا ذکر خوب اہتمام سے کرے۔ کوئی اللہ والا، کوئی خاندان میں بزرگ آپ کو ملے، آپ اس کے سلسلے میں جڑ جائیں اور اپنی زندگی کے چینج لائے۔ دنیا کے ماحول کو نہ دیکھیے، دنیا تو کدھر لے کے جائے گی وہ معلوم نہیں آپ کو۔ دنیا تو آپ کو پھنسا کے رکھ دے گی، گمراہیوں میں، ضلالت میں ڈال دے گی۔ آپ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیٹھ کر دے کہ میرے ابا کا طریقہ کوئی طریقہ نہیں ہے، پیارے نبی کا جو طریقہ ہے وہی 100% یقینی ہے۔ میری ماں، میرے باپ، میرے دادا پردادا اگر کوئی رسم و رواج کر دے، میرے نہیں کرنا، پیارے نبی نے جو بتایا میرے وہی کرنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھا میں نے وہی کرنا۔ اگر یہ طریقے، یہ باتیں انشاءاللہ ہم سیکھ لیں گے اور کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیں گے۔ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس حاضری دینی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، لوگوں تم خیال نہ کرو کہ تمہیں بیکار بنایا نہیں، بیکار نہیں ہو۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں اللہ نے بنایا کوئی چیز بیکار نہیں، کوئی بھی چیز بیکار اللہ نے نہیں بنائی، اور ایک دن اللہ کے پاس لوٹنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک امانت دی، قرآن پاک یہ ایک دستور ہے، قانون ہے، ایک کھلی ہوئی کتاب ہے، الحلال بین والحرام بین، کھلے کھلے کام ہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ ہم پھر بھی، ہمیں دماغ بھی ہے، ہمیں سوچ بھی ہے، دنیا کی کتنی کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن پاک سے ہماری دوری، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور شیطان کے بہکانے میں جلدی آ جاتے ہیں۔ ہم قرآن کو پڑھے بھی، قرآن کی باتوں پر، قرآن کے حکموں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ بابرکت مہینہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اسی مہینے میں، تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے نبی سب سے بڑے محسن ہیں کائنات کے لیے، انا ارسلناک رحمۃ للعالمین اللہ نے کہا ہے، اور دوسری جگہ کہا کافۃ للناس، پوری انسانیت کے لیے آپ کو مبعوث کیا ہے۔ تو آپ کو دیکھ لے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دیکھ لے۔ اور آپ نے یہاں تک اللہ نے کہا لعلک باخع نفسک، کہ آپ شاید آپ اپنی جان نہ کھپا دے۔ تو اللہ رب العالمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشن دے کے گئے، ایک کام دے کے گئے، ایک بات سمجھائی کہ لوگوں کے اندر سے شرکیات نکلے، لوگوں کے اندر سے رسم و رواج نکلے، لوگوں کے اندر سے خرافات نکلے، لوگ ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے۔ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ نے کہا کہ اللہ کے حکم کو مضبوطی سے پکڑے، دنیا کے حکم کو نہیں کہا کہ ہم نے اپنے دادا کو، پردادا کو، اس کو ایسے دیکھا نہیں۔ قرآن بھی ہمارے سامنے ہے، حدیث بھی ہمارے سامنے ہے، ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اگر نہیں آتا تو کسی عالم سے پوچھیں، ان سے جا کے دیکھیں، جی یہ ہمارا شادی کا موقع ہے، ہمیں بتائیے نا ہمارے نبی نے ہمارے شادی میں کیا سمجھایا، ہمیں نماز کے بارے میں بتائیے نا ہماری نمازیں کس طرح ہونی چاہیے، ہمیں بتاؤ حج کا، زکات کا، روزے کا، سارے کام قرآن اور حدیث کے بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ کے کاروبار، معاملات، یہ بھی اللہ نے سب بیان کیے قرآن کریم میں دیے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، قرآن میں ہے اللہ نے بے کو، خرید و فروخت کو حلال کیا، سود جسے ہم وٹی کہتے ہیں یہ حرام کیا، حرم الربا، حرام کیا۔ تو سارے کے سارے کام تو کھلے ہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بعض لوگ سود کا ایسا کاروبار کرتے ہیں کہ سود پر سود، سود پر سود، 100 روپے سود ہوا تو اگلے مہینے اگر نہیں ادا کیا تو 100 روپے بھی لگا کے پھر وہ اس رقم میں بڑھا کر ڈبل کر کے سود پر سود لے جا رہے ہیں۔ لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک نوالا سود
کا کھانا، ایک نوالا سود کا کھانا وہ ایسا ہے گویا کہ 30 پر 3 33 مرتبہ اپنی سگی حقیقی کی ماں کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا ہو، بدکاری کی ہو اس نے، ایک نوالا آپ نے سود کا کھا لیا۔ اس لیے سود سے بچنے کی کوشش، سود لینے والا بھی اور دینے والا بھی، سود کے درمیان میں جو لکھا جا رہا ہے، جو لکھنے والے ہیں وہ بھی سب کے سب اسی زمرے میں آتے ہیں، تمام کے تمام گناہ میں برابر کی شریک ہیں۔ اس لیے لکھنے والوں پر بھی اور اسی طرح لینے والے پر بھی دینے والے پر بھی جہاں تک کوشش ہو سود سے بچا جائے۔ سگی ماں سے کون منہ کالا کرے گا؟ کون اس کے ساتھ برکنداری کا معاملہ کرے گا؟ نہیں کر سکتا، نہیں گوارا ہو سکتا۔ لیکن مسلمان آج سود کو حلال سمجھنے لگا، اور فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ سود کو حلال سمجھنے لگے، یہ کہنے لگے کہ یہ بھی تو ایک تجارت ہے، یہ بھی تو ایک معاملہ ہے، لہذا ہمیں سود سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے کہ سود ہرگز یہ معاملے یہ تمام کے تمام ہم شریعت اور سنت کے ساتھ ہم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔